السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے مدرسے بند ہیں، عربی مدارس کا نظام معطل ہے اور کوئی بھی آف لائن تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک سخت صورتحال ہے اور آزمائش کی گھڑی ہے۔ یہ دوسرا سال ہے جب مدرسے بند ہیں، پوری طرح بند ہیں، اور مدرسوں میں طلبہ کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت کی گائیڈ لائن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے۔ یہی گائیڈ لائن ہے کہ مدرسے بند رہیں گے، اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، مدارس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ حالات جلد از جلد سازگار ہو جائیں، یہ وبا دور ہو جائے اور نظام پوری طرح بحال ہو جائے اور مدرسے پوری طرح کھل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے۔ لیکن جب تک حالات ایسے ہیں، اللہ نہ کرے یہ حالات مزید دراز ہوں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم مدرسوں کو یوں ہی بند رکھیں، کوئی بھی نظام نہ بنائیں؟ جیسا کہ آن لائن تعلیم کا نظام بنایا جاتا ہے، اسکولوں کی طرف سے بنایا گیا، پچھلے سال بعض مدرسوں کی طرف سے بھی آن لائن تعلیم کا نظام بنایا گیا اور طلبہ ان میں شریک بھی ہوئے۔ تو کیا ہمیں اس سال بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے، آن لائن تعلیم کا نظام بنانا چاہیے، یا ہے کہ آن لائن تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور لڑکوں کی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اساتذہ بھی جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فارمیلٹی ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آن لائن تعلیم کا کوئی نظام مفید نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا آف لائن تعلیم ہی بہتر ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جائے، آن لائن تعلیم پر زور نہ دیا جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ پچھلے سال بہت سے مدرسوں نے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا اور آن لائن تعلیم دی، آن لائن امتحان ہوا، سب کچھ ہوا، ایک نظام چلا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہی اور بہت سے لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آخر کیا صورت اختیار کی جائے؟ جہاں تک فائدے کی بات ہے تو کیا بالکلیہ طلبہ تعلیم سے، کتاب سے کٹ جائیں، سال دو سال اللہ نہ کرے حالات اور خراب ہوں اور یہ حالات دراز ہوں، تو آخر ہم کب تک اپنے بچوں کو کتابوں سے کاٹ کر رکھیں گے، ان کو کاپیوں سے کاٹ کر رکھیں گے، ان کو آن لائن تعلیم سے کاٹ کر رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ کسی طرح مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے جو نظام تھا، درجے کا جو نظام تھا، کلاس کا جو نظام تھا، استاذ درجے میں حاضر ہوتا تھا، طلبہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، سب کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، استاذ کی نگرانی میں تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی بچوں کی، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہی نظام سب سے بہتر تھا اور سب سے ثمر آور نظام تھا، بار آور نظام تھا۔ لیکن اب کیا کیجئے گا، حالات ایسے ہیں تو ماتم کرنے کے بجائے ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ہر طرح کے حالات کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں وہ چلنے کا ہنر رکھتے ہیں اور وہ ہر طرح کے حالات کا اپنے پاس حل رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں بالکلیہ کتابوں سے اپنے بچوں کو کاٹ نہیں دینا ہے، یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آف لائن تعلیم ہی بہتر نظام ہے، ہم تب تک انتظار کریں جب تک حالات پوری طرح درست نہیں ہو جاتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خدا معلوم نہ جانے کب تک یہ حالات رہیں گے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہی ایک صورت نکلتی ہے کہ بدرجہ مجبوری، اس مجبوری کی حالت میں ہم آن لائن تعلیم کے نظام سے فائدہ اٹھائیں، مدارس آن لائن تعلیم کا نظام بنائیں، محکم نظام بنائیں، ٹھوس نظام بنائیں۔ پچھلے سال بہت سے مدرسوں نے مختلف ایپ کے ذریعے سے باقاعدہ کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھ کر اساتذہ نے درس دیا اور بچے ان سے جڑے، اور بعض مدرسوں میں بعض جگہوں پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دیگر ایپس کے ذریعے سے میسیجز فارورڈ کیے گئے، آڈیوز، اسی طرح ٹیکسٹ میسیج طلبہ تک پہنچتے رہے اور ان کو طلبہ سنتے رہے اور سبق یاد کرتے رہے، سبق سمجھتے رہے، یہ نظام رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آن لائن تعلیم کا جو نظام ہے اس کو ہم مزید محکم بنائیں، ٹھوس بنائیں، اس کو مفید بنائیں، اس کو نتیجہ آور بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہم اسی نظام پر ہم تہمت لگانے لگیں، الزام دھر دیں اور پلو جھاڑ لیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح آن لائن تعلیم کے نظام کو محکم بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں
اساتذہ بھی اپنا ذہن تیار کریں، وہ یہ سمجھیں کہ حالات کا یہی تقاضا ہے، ہم کو اسی طرح سے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینی ہے، اور جس طرح ہم درجے میں بیٹھ کر محنت سے پڑھاتے تھے اسی طرح ہم کو آن لائن کا جو نظام بن رہا ہے اس میں بھی ہم کو محنت سے پڑھانا ہے، پورا وقت ہم کو بچوں کو دینا ہے اور ان کو کچھ ہمیں بنا دینا ہے۔ یہ فکر اساتذہ کے اندر ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح طلبہ یہ سمجھیں، اور طلبہ کے سرپرست جو ہیں یہ سمجھیں، گارجین یہ سمجھیں کہ بچوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے، اور ان کو اس کی اہمیت ان کو بتائی جائے، طلبہ کو اس کی اہمیت بتائی جائے۔ اور طلبہ جو ہے یوں ہی روا روی میں صرف گھنٹہ نہ لیں، آن لائن تعلیم صرف روا روی میں نہ پوری کریں، بلکہ طلبہ کے پاس ان کی کتابیں ہوں، کاپیاں ہوں، قلم ہوں، اور وہ پوری مستعدی سے جس طرح درجے میں بیٹھتے تھے اس طرح وہ بیٹھیں اور آن لائن تعلیم سے پوری طرح مستفید ہوں۔ نوٹ تیار کریں، آڈیوز اگر آ رہی ہیں تو ان کو سنیں، اساتذہ اگر سامنے آ رہے ہیں، اسکرین پر آ رہے ہیں تو وہاں پہ موجود رہیں، موبائل کا انتظام کر لیں، موبائل کی بیٹری چارج رکھیں، تمام طرح سے مستعد رہیں، اور یہ سمجھیں کہ اب ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے، نہ جانے کب تک یہ حالات رہیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب عجیب طرح کے اعلانات بھی آ جاتے ہیں، بیانات بھی آ جاتے ہیں۔ ایک اعلان آیا کہیں سے کہ آن لائن تعلیم میں کوئی نورانیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، نورانیت اخلاص سے پیدا ہوتی ہے، نورانیت جد و جہد سے پیدا ہوتی ہے، نورانیت حسن نیت سے پیدا ہوتی ہے۔ نورانیت آف لائن یا آن لائن سے نہیں آتی ہے۔ آف لائن میں بھی اگر آپ اخلاص سے نہ پڑھائیں، حسن نیت نہ ہو، تندہی نہ ہو، جد و جہد نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، بچوں کو بنا دینے کا جذبہ نہ ہو، یا بچوں میں کوئی شوق نہ ہو، تو کتنی آف لائن تعلیم ہو اور کلاس کا سسٹم ہو، کوئی نورانیت نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن اگر یہی آن لائن تعلیم کا نظام ہم محکم بنا دیں، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہم ایک فریضہ سمجھتے ہوئے آن لائن تعلیم کو مفید بنائیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں اساتذہ اور طلبہ ادا کریں، تو انشاءاللہ یہی آن لائن تعلیم بے شمار فوائد پیدا کرے گی، اور بے شمار فوائد اس کے ہم انشاءاللہ مستقبل میں دیکھیں گے۔ بہرحال طلبہ کو یہ چاہیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ انہی مشکل حالات میں وہ آگے بڑھنے کا، انہی مشکل حالات میں وہ آگے نکلنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بہت سے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں داخلے کم ہو رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ مدرسوں پر یوں ہی برا وقت پڑا ہے، اور اوپر سے طلبہ اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، اس نظام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ذرا غور کریں تو آپ کریں گے کیا؟ آپ کا سال ضائع ہوگا، اور اسی طرح وقت جو آپ کے پاس ہوگا اس کا آپ صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال آن لائن تعلیم کی افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو اس نظام سے زیادہ بڑی تعداد میں جڑنا چاہیے، اور حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس نظام سے وابستہ ہو کر پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔